اس صبح سمیرا ایک عجیب سی بھاری کیفیت کے ساتھ اٹھی، جیسے کسی اندیکھی چیز نے اس کے دل پہ بوجھ رکھ دیا ہو۔ اس نے اپنے کمرے پر نظر ڈالی، آدھے طے ہوئے کپڑے پڑے ہوئے تھے اور گزشتہ رات کی چائے کا خالی مگ بھی وہیں رکھا تھا۔ جب اس نے آخر کار آئینے میں خود کو دیکھا تو وہ رک گئی۔ اس کی آنکھیں تھکی ہوئی لگ رہی تھی، ذہن بالکل منتشر تھا اور اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا دل اللہ سے کچھ دور ہو گیا ہو۔ یہ احساس اسے ڈرا گیا، کیونکہ وہ نماز بھی پڑھتی تھی، روزے بھی رکھتی تھی، لیکن پھر بھی اسے کیوں لگ رہا تھا کہ اس کی روح خاموشی سے اس سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ پھر وہ ہمیشہ کی طرح اپنے ذہن کی منفی سوچوں سے بچنے کے لیے فون اسکرول کرنے لگی۔ اسی دوران اس کی نظر ایک سادہ سی حدیث پر پڑی، جس میں لکھا تھا کہ صفائی اور پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ یہ الفاظ سیدھے اس کے دل میں اتر گئے۔ پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ شاید بات صرف ظاہری صفائی کی نہیں، بلکہ دل اور روح کی پاکیزگی۔ اسے یوں لگا جیسے کوئی اسے صرف ظاہری نہیں بلکہ اندرونی گندگی اور باطنی پاکیزگی کے بارے میں بھی سمجھا رہا ہو، اور یہی لمحہ اس کی زندگی کا ایک اہم موڑ بن گیا، ایک ایسے سفر کی شروعات جو اس کی ظاہری باطنی شخصیت کو مکمل طور پر بدلنے والا تھا۔ سمیرا نے چھوٹے چھوٹے قدموں سے آغاز کیا، باقاعدگی سے غسل کرنا، بالوں کی اچھی طرح دیکھ بھال کرنا، کنڈیشنر استعمال کرنا، ناخن صاف اور تراشے ہوئے رکھنا، کپڑوں کو استری کرنا، انہیں ہمیشہ صاف ستھرا رکھنا، اور ایسے لباس پہننا جو سلیقے اور ترتیب کا احساس دلائیں، نہ کہ جو بھی ہاتھ آئے وہی پہن لیا۔ ایک دن اس کی دادی نے اسے دیکھا اور مسکرا کر کہا، بیٹا، وضو کا پانی صرف جسم کی مٹی ہی نہیں بلکہ غموں اور گناہوں کو بھی دھو دیتا ہے۔ بعد میں اسے معلوم ہوا کہ اسلامی نفسیات بھی یہ بتاتی ہے کہ جسمانی صفائی اعصابی نظام کو پرسکون کرتی ہے۔ باقاعدگی سے وضو کرنا ذہنی دباؤ کو کم کرتا ہے، جذبات میں توازن پیدا کرتا ہے، اور یہ صرف ایک ظاہری عمل نہیں بلکہ روحانی تازگی کا ذریعہ بھی ہے۔ ماہواری کے دنوں میں سمیرا اکثر شرمندگی محسوس کرتی تھی اور خود کو اللہ سے دور ہٹا ہوا سمجھتی تھی، لیکن جب اسے اسلامی تعلیمات میں حیا اور عورت کے وقار کے بارے میں پڑھا تو اسے سمجھ آیا کہ اسلام عورت کے اس فطری عمل کو کبھی شرمندگی یا عیب نہیں بناتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عورتوں کے جذبات، فطری ضروریات اور عزت و وقار کا خیال رکھا ہے۔ ماہواری کے دنوں میں بھی جب نماز ادا نہیں کی جاتی تب بھی اللہ سے تعلق ختم نہیں ہوتا، بلکہ ذکر، دعا، قرآن سننے جیسے اعمال کے ذریعے بندہ اپنے رب کے قریب رہ سکتا ہے۔ ماہواری کے دنوں میں اگر وہ نماز ادا نہیں کر سکتی تو بھی وہ کھلے دل سے ذکر الہی کرتی، استغفار کرتی اور قرآن کی تفسیر سنتی تھی۔ سمیرا نے مسواک استعمال کرنا شروع کر دی۔ برش کرنے کے بعد اس نے آئل پلنگ بھی اپنی عادت بنا لیا، یعنی ایک چمچ ناریل کے تیل کو منہ میں رکھ کر تقریباً 5 منٹ تک منہ میں گھماتی رہتی اور پھر اسے باہر نکال دیتی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ کی صفائی پر بہت زیادہ زور دیا ہے، یہاں تک فرمایا کہ فرشتے بھی منہ کی بدبو کو ناپسند کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ منہ سے بدبو آنے کی حالت میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے سے بھی منع فرمایا گیا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق صفائی انسان کی شخصیت اور روحانی کیفیت دونوں کو بہتر بناتی ہے۔ سمیرا کا کمرہ پہلے بہت بکھرا ہوا رہتا تھا، ہر طرف استعمال شدہ مگ پڑے رہتے، کپڑے کرسی پر ڈالے ہوتے۔ ایک شام جب وہ اپنا کمرہ صاف کر رہی تھی، اسے محسوس ہوا کہ اس کا ذہن اور دل ہلکا ہو رہا ہے۔ تب سمجھ آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے ترتیبی اور گندگی کو پسند نہیں فرماتے، کیونکہ جب ہمارے ارد گرد گندگی، بے ترتیبی ہوتی ہے تو ذہنی سکون بھی متاثر ہوتا ہے۔ نفسیات بھی یہی کہتے ہیں کہ صاف ستھرا ماحول پریشانی اور بے چینی کو کم کرتا ہے، توجہ بڑھاتا ہے، خاص طور پر جب ہم عبادت یا پڑھائی کر رہے ہوں۔ سمیرا کو سمجھ آ گیا کہ طہارت صرف جسم کی نہیں بلکہ خیالات کی بھی ہوتی ہے۔ اس نے غیبت کرنا چھوڑ دیا، بے مقصد اسکرول کم کر دی
اور اپنے بارے میں منفی باتیں کرنا بھی ترک کر دیا۔ اس کی استانی نے ایک بار کہا تھا کہ دل اور دماغ کی طہارت کا مطلب دوسروں کے بارے میں بھی اچھا گمان رکھنا ہے، کیونکہ انسان جیسا سوچتا ہے ویسا ہی بنتا چلا جاتا ہے۔ اسلامی نفسیات اسے تزکیہ نفس کہتی ہے، یعنی حسد، غصہ، نفرت جیسے برے جذبات سے دل کو پاک کرنا، یعنی اپنے دل کو حسد، غصے، نفرت سے صاف کر دینا۔ سمیرا نے یہ بھی سیکھا کہ سونے سے پہلے اپنی جگہ کو صاف کرنا اور وضو کر کے سونا سنت ہے۔ جب اس نے اس پر عمل کیا تو اس نے محسوس کیا کہ اس کی راتیں پہلے سے زیادہ پرسکون اور سکون بخش ہو گئی ہیں۔ اب سمیرا کے ڈراؤنے خواب کم ہو گئے تھے اور اس کی نیند پہلے سے زیادہ گہری اور پرسکون ہو گئی تھی، بالکل اسی طرح جیسے اسلام نے صدیوں پہلے ہمیں یہ تعلیم دی تھی۔ سمیرا نے اپنی زبان کی حفاظت کرنا بھی شروع کر دی۔ اس نے طنز کرنا، منفی انداز میں بات کرنا، غیبت کرنا اور سخت الفاظ استعمال کرنا چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ جب بھی اسے غصہ آتا وہ خاموشی اختیار کرتی، اس طرح اسے اللہ کے زیادہ قریب ہونے کا احساس ہونے لگا۔ وہ اپنے ذہن کو منفی خیالات سے پاک رکھتی، ذکر الہی کرتی اور صفائی و طہارت کو عبادت کا حصہ سمجھتی تھی۔ چند ماہ بعد سمیرا نے دوبارہ اسی آئینے میں خود کو دیکھا، مگر اس بار اس کی آنکھوں میں سکون اور چمک تھی اور اس کا ذہن مکمل طور پر پرسکون تھا، کیونکہ اب وہ سمجھ چکی تھی کہ اسلام میں صفائی صرف ظاہری وسوسہ یا حد سے بڑھتی ہوئی سختی پوزیشن کا نام نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ اس نعمت یعنی جسم کی حفاظت کرنا، اس کا حق ادا کرنا اور اپنے دل و روح کو پاک رکھنا ہی حقیقی طہارت ہے۔